بھارتی میڈیا نے تیجس طیارہ حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ گودی میڈیا نے تیجس حادثہ بھارتی نااہلی چھپانے کے لیے معاملہ امریکی انجن پر ڈال دیا۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی انجن پر ڈالی۔ ارنب گوسوامی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے انجن کی تاخیر سے فراہمی نے دفاعی تیاری میں خلل پیدا کیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے انجن سے چلتا ہے۔ امریکی حکومت نے جدید انجنز کی ڈیلیوری سست کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے تھے، ہمیں انجن 2 سال پہلے ملنا چاہیے تھا۔ مودی سرکار کی عبرتناک شکست پر فرانسیسی کمانڈر نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ امریکہ کے بعد فرانس نے بھی رافیل طیاروں کی تباہی کی داستان دنیا کو سنا دی۔ فرانسیسی کمانڈر کے مطابق مئی کی لڑائی میں بھارتی رافیل پاکستانی فضائیہ کے سامنے ناکام رہے۔ مسئلہ رافیل نہیں، بھارتی پائلٹس کی مہارت میں کمی تھی۔ پاکستان نے 140 طیاروں کی پیچیدہ فضا بھارت سے کہیں بہتر سنبھالی۔ بھارتی مندوب کی مداخلت کے باوجود فرانسیسی آفیسر اپنے موقف پر قائم رہے۔ ماہرین کے مطابق فضائی جھڑپ نے خطے کی دفاعی حکمت عملی پر گہرے اثرات ڈالے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ کے وکلاء سڑکوں پر نکل آئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر وکلاء کا کنونشن۔ وکلاء زبردستی سندھ ہائی کورٹ میں داخل ہو گئے۔ وکلاء اور پولیس میں تلخ کلامی۔ وکلاء نے پولیس اہلکاروں کو باہر نکال دیا۔ پولیس کی بھاری نفری سندھ ہائی کورٹ کے ارد گرد تعینات۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ IMF سے 10 روزہ تکنیکی بات چیت مکمل۔ پاکستان نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ مان لیا۔ وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا بھی مطالبہ مان لیا۔ آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی، بجٹ سازی، پبلک فائنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر مشاورت۔ IMF ٹیکنیکل وفد بجٹ میں اہم تبدیلیوں کی تجاویز دے کر واپس روانہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر ٹیکنیکل رپورٹ جنوری میں وزارت خزانہ کو دی جائے گی۔ IMF رپورٹ میں ججز اور کورٹ سٹاف کی دیانتداری پر سوالات اٹھائے گئے۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان میں سرمایہ کار اس بات سے ڈرتا ہے کہ ملک میں عدلیہ کا نظام کرپٹ ہے۔ رہنما PTI تیمور سلیم جھگڑا کی پریس کانفرنس۔ کہا اب سپریم کورٹ سپریم نہیں، اس سے اوپر بھی ایک اور کورٹ ہے۔ ٹرانسفر کلچر ہمارے ملک میں سزا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی انویسٹر یہاں سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے گا۔ نیب بھی جواب دے 5310 ارب روپے کہاں سے ریکور ہوئے؟ تمام تحقیقات عوام کے سامنے لے کر آئے۔ پولیس ایکٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، موجودہ نظام انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع سے خطاب۔ کہا خواتین کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواتین کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں 50,000 سے زائد اور ہائی کورٹ میں 4 سے 5 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں۔ برسلز میں پاکستان اور یورپی یونین کا 7واں اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق ڈائیلاگ کے مشترکہ صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نائب صدر کایا کالاس نے کی ہے۔ فریقین نے تعلقات کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے مشترکہ اقدار، اقوام متحدہ چارٹر اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی مستقبل کی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، GSP+ کے تحت پائیدار ترقی اور برآمدات میں تنوع پر بھی گفتگو کی گئی۔ قومی اسمبلی کی 6، پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل الیکشن۔ انتخابی سامان کی ترسیل کا کام جاری۔ NA 18 میں شہر ناز اور بابر نواز خان میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ NA 129 میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد میدان میں۔ NA 185 میں نون لیگ کے سردار وقار اور دوست محمد کھوسہ میں جوڑ پڑے گا۔ NA 96 میں لیگی امیدوار بلال بدر کا نواب شیر وزیر سے مقابلہ ہوگا۔ NA 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال کا آزاد امیدوار رانا عدنان سے مقابلہ ہوگا۔ NA 143 میں نون لیگ کے طفیل جٹ کا زرار اکبر چودھری سے سامنا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن، سیکیورٹی سخت۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، DG خان، ہری پور سمیت متعلقہ حلقوں میں
क़याम अमन के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। फ़ौजी दस्ते आज से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात को नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुर्तज़ा मलिक ने सूबाई वज़ीर को नोटिस जारी किया। आज वजाहत तलब कर ली। राना सिकंदर हयात ने PP 116 में लीगी उम्मीदवार अहमद शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी ख़त्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल शुदा एहसार बहाल कीमती धातों वजारत ज़ेवरात की तिजारत से मुतल्लिक कुछ तरामीम भी कर दी गई। रवां साल मई में सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई थी। फैसलाबाद मलिकपुर फैक्ट्री में धमाका। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा आतिशगीर मवाद, बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ धमाके की वजह बना। ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ केमिकल्स के इस्तेमाल, सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट के बाइस नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ धमाके में जाँ बहक होने वाले 12 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाँ बहक अफराद को आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया। और एशिया कप राइजिंग स्टार पाकिस्तान शाहीन्स श्रीलंका को 5 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स पर 153 रन बनाए थे। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश ने भारत को सुपर ओवर में 1 रन से हराया। एशियस के पहले टेस्ट का फैसला दूसरे रोज ही हो गया। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के 205 रन का हदफ कैंगरूज ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, 123 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। खेल के दूसरे रोज इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर ऑल आउट किया। ताहम दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम एक बार फिर बड़ा टोटल लगाने में नाकाम। सिर्फ 164 रन पर हिम्मत हार गई। स्कॉट बोलैंड ने 4 जबकि मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मिचेल स्टार्क ने मजमूई तौर पर मैच में 10 शिकार किए।